رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ نیم بے ہوش سی رک رک کر سانس لینے لگی اور تبھی اس کے جسم میں جنبش سی ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور اگلے ہی پل وہ ششتر رہ گئی۔ اس کے وجود کو کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے کسی نے باندھ رکھا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگلے ہی پل اس کا ذہن وہ سارے لمحات گنوانے لگا جس کی بدولت وہ یہاں پر موجود تھی۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ وہ چلائی اور اس نے خود کو کرسی سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ رسیوں میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ اسے انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ آج تو میری انگیجمنٹ تھی، اس نے خود سے کہا اور زاروں قطار رو پڑی۔ کھولو مجھے، نکالو یہاں سے، ہیلپ ہیلپ پلیز، وہ چلا چلا کر کہنے لگی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اس کی سنتا۔ رو رو کر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے روتے روتے کافی دیر گزر گئی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک اونچا لمبا چوڑا وجود اندر داخل ہوا، اور اس شخص کو دیکھتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو بالآخر تم ہوش میں آ ہی گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تو اسے احساس ہوا کہ ابھی سورج کی کرنیں باقی تھیں۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے آنے والے شخص سے بلا خوف و خطر پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنستا ہی چلا گیا۔ میں کون ہوں؟ یہ چھوڑو، تم بتاؤ سنینا سے معافی کب مانگو گی؟ یہ سن کر انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ سنینا؟ کون سنینا؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ سنینا کو نہیں جانتی ہو تم؟ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی کرسی پر پاؤں رکھے اس کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ دور ہٹیں، وہ اپنا رخ پھیر کر نفرت آمیز انداز میں بولی تھی۔ او، تم محترمہ کو شرم آ گئی ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اب بتاؤ، میری بہن سے معافی مانگو گی یا نہیں؟ بہن؟ وہ اب بھی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سنینا، میری بہن، جو تمہارے ساتھ تمہارے کالج میں پڑھتی ہے، تمہاری کلاس میں۔ آج پریزنٹیشن اس نے ہار دی تمہاری وجہ سے، یہی بات تھی نا؟ انابیہ کو اب سارا معاملہ سمجھ میں آ چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں؟ اور میں یہاں کیوں ہوں؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ایک ساتھ کئی سوالات کرنے لگی۔ عاصم شفیق ہنستا چلا گیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے، اس کے بعد میری بہن بے تحاشا روئی اور گھر آ کر اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، صرف اس وجہ سے کہ آج پوری کلاس میں اس کی انسلٹ ہوئی تمہاری وجہ سے۔ لیکن میں تمہیں یوں ہی جانے نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ وہ جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑا تو انابیہ کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا نا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ اچھا۔ عاصم شفیق اس کا یہ انداز دیکھ کر اپنی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ لیے اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ یاد رکھو، اگر تم نے میری بہن سے معافی نہ مانگی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچو گی۔ انابیہ شدت سے رو پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں نے تو بس اپنی پریزنٹیشن کی تیاری اچھے سے کی اور بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر وہ اپنی کمی کوتاہی سے پیچھے رہ گئی تو؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عاصم شفیق اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے سامنے اپنی بہن سنینا کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ سنینا اس کی اکلوتی بہن تھی جو اس کی پیدائش کے 10 سالوں بعد پیدا ہوئی تھی، اور ان دونوں میں بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ آج جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تھی تو بہت زیادہ اپسیٹ تھی، بات بات پر رو پڑتی تھی۔ عاصم شفیق نے اس کا یہ انداز دیکھ لیا تھا اور پھر اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ کیا بات ہے گڑیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سنینا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں روں نہ تو اور کیا کروں بھائی جان، آج میری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ کالج میں سب نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ سنینا نے ہچکیوں کے درمیان اس سے کہا تھا۔ عاصم شفیق ایک دم سے بے چین ہوا تھا۔ آخر میری گڑیا کو کس نے تنگ کیا جو وہ اتنا رو رہی ہے؟ عاصم شفیق نے اسے پانی کا گلاس تھمایا اور اس کے چہرے سے آنسو صاف کر کے اس سے بے تحاشا رونے کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ بھیا، میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی،
لیکن اگر لوگ اسی طرح کالج میں ہر روز میرا مذاق بناتے رہے تو ایک نہ ایک دن میں اپنی زندگی سے ہاتھ ضرور دھو بیٹھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عاصم ایک دم سے اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ سنینا میری بات سنو بیٹا، ایسا نہیں کرتے، دیکھو ہمت نہ ہارو، میں اسے دیکھ لوں گا۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے تمہیں خون کے آنسو رلایا ہے؟ وہ ایک دم سے غصے میں اس کا دروازہ بجا کر پوچھنے لگا، تو تھوڑی دیر بعد ہی سنینا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بے تحاشا رونے سے اس کی ناک بھی سرخ ہو چکی تھی۔ انابیہ نام ہے اس کا۔ آج پریزنٹیشن میں ہر حال میں مجھے فل مارکس ملنے تھے، لیکن انابیہ نے میری پریزنٹیشن کا وہ حصہ چوری کر لیا اور اپنے نمبر بڑھا لیے۔ میں نے جو ہر سال فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اس بار وہ انعام میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے اس لڑکی پہ یہ الزام لگایا جو کہ سچ تھا کہ اس نے میری تقریر چرائی ہے، تو لوگ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ سب کچھ انابیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ میری پریزنٹیشن چوری نہ کرتی تو آج میرے ٹاپ نمبر ہوتے، لیکن نہیں، اسے تو بہت عادت ہے نا دوسروں کی چیزیں چوری کر کے اپنا نام لگانے کی۔ سنینا نے کچھ اس انداز میں اپنی دکھ بھری کہانی سنائی کہ عاصم شفیق اس کے لہجے پر ایمان لے آیا تھا۔ کہاں رہتی ہے یہ انابیہ؟ وہ ایک دم سے اٹھا اور اپنی قمیض کی آستین فولڈ کر کے غصے میں اس سے پوچھنے لگا۔ بھائی آپ کچھ نہیں کریں گے؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ تم اس طرح روتی رہو، آنکھیں سجالی ہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے اتنے پڑ گئے ہیں صرف ایک دن میں، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم اسے کچھ نہ کہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس دو۔ وہ چلایا تو سنینا نے ڈر کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایکسٹرا کلاسز کے لیے رکی ہوتی ہے۔ اس کی بات مکمل سنے بغیر باہر نکلا تھا اور تیزی سے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ وہاں اسے بہت سی لڑکیاں دکھائی دیں۔ انابیہ کو اس نے ایک بار دیکھا تھا، وہ سنینا کے ساتھ گھر آئی تھی، شکل ہلکی ہلکی یاد تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سنینا کی کلاس کا نام دہرایا۔ سنینا کی کلاس فیلو انابیہ کہاں ہوتی ہے؟ تمام لوگوں نے رک کر اس کے چہرے کی یہ الجھن دیکھی تھی۔ انابیہ، وہ تو اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئی ہے۔ اچھا، وہ مایوس ہوا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ وہاں کھڑے گروپ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں معلوم نہیں وہ، لیکن ابھی گھر نہیں پہنچی ہوگی، بس اسٹینڈ پر کھڑی ہوگی۔ یہ سن کر وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف آیا اور پھر گاڑی زن سے بھگاتے ہوئے بس اسٹینڈ کے قریب لے گیا تھا۔ وہاں ایک گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، سفید دوپٹہ سر پر جمائے، بیگ کندھے سے لٹکائے خوبصورت دوشیزہ اسے نظر آئی تھی۔ ہو نہ ہو یہ انابیہ ہی تھی، اس نے خود سے دہرایا اور تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ بات سنیں مس، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ انابیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں اور اس طرح مجھ سے کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے اس ویران سنسان بس اسٹینڈ پر، جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، عاصم شفیق نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال اس کے ناک پر رکھ دیا تھا اور وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں دھکیل کر وہ تیزی سے اپنے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے اور اب اسے اس لڑکی کو سخت سے سخت سزا دینی تھی۔ اگر آج اس کی بہن کو کچھ ہو جاتا تو؟ یہ سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں سر چکرانے لگا۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس کی طرف رکی تھی اور پھر اس نے انابیہ کو وہاں قید کر کے رکھ دیا تھا۔ 4-5 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں معافی نہیں مانگوں گی۔ آپ کی بہن جھوٹی ہے، مکار ہے، پہلے دوستی کا ناٹک کرتی ہے اور پھر لوگوں کو ذلیل کرتی ہے۔ اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اسے حل کروائیں۔ انابیہ غصے سے چیخنے لگی تو عاصم شفیق کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تو انابیہ حیرت سے گنگ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تو تم معافی نہیں مانگو گی؟ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا تو انابیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب عاصم شفیق نے اپنی تمام حدیں پار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ اگلے ہی پل اس نے اس کی رسیاں کھول کر اس کا بازو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنا بھرپور زور لگا کر خود کو اس سے چھڑانے لگی تھی۔ چھوڑ دے مجھے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ ابھی تو بہت ہمت تھی نا، کہہ رہی تھی کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اب اتنی سی بات پر ہمت ہار گئی۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، مان لو کہ تم اس سے معافی مانگ لو گی۔
انابیہ درد کی شدت سے رو پڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں بے قصور ہوں، الٹا اسی نے مجھے تھپڑ مار کر ذلیل کیا ہے۔ آنسوؤں کی شدت کے درمیان اس نے کہا تھا، لیکن عاصم شفیق پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ وہ غصے میں اسے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے کی طرف لے گیا جہاں بیٹھے مولوی صاحب کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ کر بھاگنے لگی، لیکن عاصم شفیق نے اسے ایک ہاتھ میں رسی باندھ دی اور اس کا آخری سرا اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کے بھاگتے ہی عاصم شفیق نے زور سے رسی کھینچی کہ وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ چپ چاپ یہاں میرے برابر میں بیٹھو اور سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نکاح ہوگا اور اس کے بعد میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ عاصم شفیق کی بات سن کر اسے ایسا لگا کہ وہ اب کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ وہ چلائی تھی، تبھی عاصم شفیق نے ریوالور نکالی اور اس کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ خبردار، خبردار، تم نے اب ایک لفظ بھی مزید بولا، اگر کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو میں یہ ساری کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، سمجھی تم؟ عاصم شفیق کی بات سن کر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے رو پڑی تھی۔ مار دو مجھے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ میں زبردستی نکاح نہیں کر سکتی، تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں اپنی محبت سے منگنی کرنے جا رہی تھی، اور تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ عاصم شفیق نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جو میری بہن سنینا کو نقصان پہنچائے گا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ اگر وہ خودکشی کر لیتی نا تو میں تمہیں مار دیتا، لیکن اب تمہیں ایسے عبرت کا نشان بناؤں گا کہ تم نہ مر سکو گی نہ جی سکو گی۔ مولوی صاحب، نکاح پڑھائیے۔ اس نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا تو انہوں نے ایجاب و قبول کے لیے دلہن کی طرف دیکھا تھا، جو ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ انابیہ ندیم بنت ندیم حسین، کیا آپ کو عاصم شفیق بن شفیق احمد سے یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے عاصم شفیق کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ہچکی بلند ہوئی تھی اور قبول ہے کہہ کر وہ اس کی نکاح کے بندھن میں قید ہو گئی تھی۔ عاصم بری طرح مسکرایا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور اس زور سے دھکا دیا کہ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جانے دو، تمہارا بدلہ پورا ہو گیا ہے نا؟ خدا کا واسطہ ہے جانے دو، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میری ماں بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ وہ اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ کتنی فکر ہے نا اپنے گھر والوں کی، ان کے لیے میرے قدموں میں گر رہی ہو۔ اور میرے گھر والے، وہ شاید تمہیں ایک عام سے کیڑے مکوڑے دکھائی دیتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، میری بہن کو تھپڑ مارا پوری یونیورسٹی میں، اسے ذلیل کیا، اس کا اسائنمنٹ چوری کر لیا، اور اب بھی پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ انابیہ اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں کتنی بار بتاؤں، لیکن تم نے اب نکاح کر کے بدلہ لے لیا نا، تو مجھے جانے دو۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ نہیں، ابھی بدلہ پورا کہاں ہوا ہے، تمہیں پوری طرح سبق کہاں سکھایا ہے؟ وہ ایک دم سے آگے بڑھا اور اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کر گیا۔ اس نے اپنی انگلی اس کے چہرے پر پھیری تھی۔ یہ حسن، اس حسن کا پورا خراج تو وصول کر لوں۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں نکاح کے بندھن میں لے کر بدلہ لینے کا سوچا۔ سوچو اگر میں بغیر کسی رشتے کے تمہارے قریب آ جاتا تو کیا ہوتا؟ انابیہ کا سانس رکنے لگا۔ اسے عاصم شفیق کی باہوں میں گھٹن سی محسوس کرنے لگی۔ دور ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے، وہ چلائی تھی، لیکن وہ جیسے کسی بات کو سننے کے لیے راضی نہ تھا۔ اسے ایک دم سے بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ انابیہ بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ جیسے بدلہ لینے کے لیے مصر تھا۔ اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے انابیہ پر اپنی ساری وحشت انڈیل دی تھی۔ وہ بستر پر بے سود سی پڑی اس کے اس قدر ظالمانہ رویے کو برداشت نہ کر سکی تھی اور ہچکیاں لے کر اپنی سانسوں کی روانی کو مدھم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ عاصم شفیق نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ ہچکولے کھا رہی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جسم لہو لہان تھا اور جا بجا تشدد کے نشانات موجود تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ عاصم شفیق نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ راشدہ بی بی، اس کے کپڑے بدلو، اسے ہوش میں لاؤ، میں گاڑی میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ ملازمہ نے چونک کر پہلے شفیق کو دیکھا اور پھر بیڈ پر بے سود سی لیٹی انابیہ کو دیکھا تھا۔
ملازمہ کے ہاتھ بھی کپ کپ آئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس کے کپڑے بدلے، اس کا منہ صاف کیا، جسم پر نشانات کو صاف کرنے کی کوشش کی، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا گئی تھی۔ انابیہ کو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ رات کے 8 بج گئے تھے اور وہ یونیورسٹی کے بعد سے غائب ہو گئی تھی۔ گھر والے الگ پریشان تھے، ہونے والے سسرال والوں کو منع کرنا پڑ گیا تھا کہ انابیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بات آخر کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ عاصم شفیق اسے گھر کے پاس اتار کر ایسے غائب ہوا جیسے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انابیہ لٹے پٹے انداز میں اپنے گھر میں داخل ہوئی اور زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی والدہ رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ لیکن وہ بالکل چپ تھی، خلا میں گھور رہی تھی، اور وہ سارے مناظر جو کچھ ظلم اس نے سہے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں برباد ہو گئی ہوں۔ آخر میں اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور ایک بار پھر سے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی والدہ زاروں قطار رو پڑی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے بھابھی کہ اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط ہی کر ڈالا ہے۔ ان کی بیوہ نند نے ان کے گوشت گزار ایک ایسی حقیقت بیان کی تھی کہ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بکواس بند کرو، کیسی باتیں کر رہی ہیں سائمہ؟ اس کے والد صاحب نے انہیں چپ کروایا تھا۔ میں کیا کہوں گی بھائی صاحب، جو دکھ رہا ہے وہی کہہ رہی ہوں نا۔ حالت نہیں دیکھتے، گردن پر نشانات، اور یہ سب کیا ہے؟ یا تو یہ خود ڈرامے کر رہی ہے یا پھر یہ کسی کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی اور اس نے دھوکہ دے دیا ہے تو واپس پلٹ گئی ہے یہاں پہ۔ شرم نہیں آتی لڑکیوں کو یونیورسٹی جا کر یہ گل کھلاتی ہیں؟ سائمہ پھوپھو نے گویا ان کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ انابیہ نے خالی خالی نگاہوں سے ہوش میں آتے ہی ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا لیکن کان خوب کام کر رہے تھے اور لفظوں کا زہر اس کے پورے وجود میں پھیلتا چلا گیا تھا۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا تھا یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی آئی تو ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سنانا نے مسکرا کر الینا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ انابیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم لوگوں کی دوبارہ پریزنٹیشن کا دوسرا راؤنڈ ہے نا؟ اور انابیہ کل سے میرا فون نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں کتنی تیاری کر رہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اب انابیہ کبھی یونیورسٹی میں نہیں آئے گی۔ تم لکھ کے رکھ لو، کل جو چوری کا الزام لگا ہے نا اس پر، اس کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوگی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا بھائی عاصم شفیق جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کے آنسوؤں سے پگھل جاتا تھا، اس نے ضرور انابیہ کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ چلو آ جاؤ، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، آج پھر سے پریزنٹیشن دیکھنے کو ملے گی، وہ بھی بڑی مزیدار۔ الینا نے بظاہر اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی لیکن وہ دل ہی دل میں انابیہ کے لیے پریشان تھی۔ یونیورسٹی کے بڑے سے ہال میں تمام لوگ جمع تھے۔ پریزنٹیشن کا یہ دوسرا راؤنڈ تھا۔ مہمانوں کے سامنے طے ہونا پایا تھا۔ پڑھائی سے متعلق یہ منفرد ایونٹ ہر ایک کی توجہ کھینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور انابیہ نے تو پہلے ہی راؤنڈ میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے۔ سنینا چالاکی سے مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر بار بار انابیہ کا اناؤنس ہونے والا نام سن کر محسوس ہوئی تھی۔ یہ انابیہ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے؟ الینا اٹھ کر اس کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ بیٹھ جاؤ یار، اب وہ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا نا کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچی ہے تو کیسے آئے گی؟ ویسے بھی اس کمپٹیشن کی ونر تو میں ہی ہوں۔ اب دیکھنا ذرا، دیر میں اناؤنس ہوگا کہ انابیہ کی غیر موجودگی میں ونر اب سنینا کو ہی قرار دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ الینا نے شک بھری نگاہوں سے سنینا کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ارے ظاہر ہے، ایک نہ ایک دن تو چیٹر سامنے آ ہی جائے گی نا۔ وہ چور تھی، اس نے میرے سارے پوائنٹس چوری کر لیے تھے، انجام دیکھ لیا تم نے۔ وہ ایک ادا سے اسے کہتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی تھی اور اپنا انعام وصول کیا تھا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور سنینا نے فخر سے اپنا انعام وصول کر کے ثابت کر دیا تھا کہ اقتدار اور طاقت جس کے پاس موجود ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں انابیہ کی خوب بے عزتی ہوئی تھی اور سنینا نے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے بھائی کے کمرے میں آئی تھی جو پیکنگ کر رہا تھا۔ بھیا دیکھیں نا، آخر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کیسے آپ نے اسے مزہ چکھایا اور اب وہ یونیورسٹی ہی نہیں آئی، ڈر گئی۔ سنینا مسکرائی تھی۔ عاصم نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ جانے کیوں سنینا کا رویہ پہلی بار اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی نہیں آئی؟ عاصم نے چونک کر اس سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، کس منہ سے آئے گی آخر؟ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، تھپڑ مارا تھا۔
وہ پھر سے رونے لگی تو عاصم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بہن ضرور جیتے گی، اور جیت سچ کی ہی ہوگی۔ اچھا ویسے آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ سنانا نے فوراً سے بات بدلی اور اس کے بیگ کو پیک دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، 1-2 مہینے کے لیے لندن جا رہا ہوں، وہاں کچھ بزنس کی چیزیں دیکھنی ہیں اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر سنینا مسکرائی تھی۔ بھیا میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ وہ اس کی لاڈلی بہن تھی۔ عاصم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا پیاری گڑیا۔ اس نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ سنینا نے فوراً سے اپنے دوست کو کال ملائی تھی۔ سمیہ، دیکھا کیسے سب کے منہ بند ہو گئے؟ مجھے پوری یونیورسٹی میں بدنام کرنے چلی تھی، خود بدنام ہو گئی۔ کیسے میں نے اسے تھپڑ بھی مارا، ذلیل بھی کیا اور انعام بھی حاصل کر لیا۔ آخر مان گئی نا مجھے۔ سنینا خوش ہو کر اپنے بیڈ پر نیم دراز بیٹھی اسے کہانی سنا رہی تھی اور اپنے کارنامے بڑھ چڑھ کر بتانے لگی تھی۔ عاصم جو اپنا بیگ لے کر باہر نکلا تھا، اپنا موبائل اور چارجر وہیں بھول گیا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے وہ جیسے ہی واپس پلٹا تو اپنی بہن کی آواز اس نے بخوبی سنی تھی اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو تھاما اور چوکھٹ کو پکڑا تھا۔ میں نہ کہتی تھی سنینا سے بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ بیچاری اتنی محنت کے باوجود بھی پیچھے رہ گئی، جیت نہ سکی۔ انعام تو میرا مقدر بنا۔ آخر سمجھتی کیا تھی خود کو؟ سنینا کی راہ میں جو بھی آئے گا وہ اسے ہٹا ہی دے گی، چاہے پھر کوئی بھی ہو۔ اور یہ مڈل کلاس لڑکی، اس کی میرے سامنے کیا اوقات؟ اپنے بھائی کے سامنے چند ٹسوے بہائے، جھوٹ بولا اور وہ میری باتوں میں آ گئے۔ پھر ایسا مزہ چکھایا اسے کہ اب وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچی ہے۔ سنینا کی زہر آلود آواز سن کر عاصم کو اپنے سر پر چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سنینا اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن عاصم کی تو جیسے دنیا ہی برباد ہو گئی تھی۔ انابیہ نے اسے رو رو کر یقین دلایا تھا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اپنی بہن پر اعتبار اسے لے ڈوبا تھا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کی زندگی برباد کر ڈالی تھی جو اپنی محبت سے جڑنے جا رہی تھی، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑائے تھے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا تھا اور جیسے تیسے اپنی گاڑی تک پہنچا تھا۔ اپنی بہن سے ملنے والے دھوکے نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس کا بھروسہ ہی نہیں کیا۔ وہ مجھے کہتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے بڑی بے رحمی سے برباد کر دیا۔ اس نے بے اختیار اپنی کنپٹی مسلی تھی اور تیز رفتاری سے گاڑی دوڑائی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا، اس کی آنسو بھری آنکھیں یاد آئی تھیں۔ وہ کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی، کتنا چلائی تھی، وہ اندازہ ہی نہ لگا سکا تھا۔ اسے تو بس ایک بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ سامنے اس کا گھر تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ اپنے دل کو تھامتے ہوئے وہ آگے بڑھا، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے بلند آوازیں سنائی دی تھیں۔ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، جہاں سے آئی ہے، جس کی باہوں میں اس نے یہ سب کچھ کارنامے انجام دیے ہیں، یہ وہیں لوٹ جائے، ورنہ میں اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ شاید انابیہ کے والد صاحب کی آواز تھی۔ عاصم شفیق نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔ اس کی یہ غلط فہمی اور سنینا کے جھوٹے آنسوؤں نے ایک انسان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے گھر والے اس سے متنفر ہو گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا تو ہال کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر گری بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی پھپھو نے اس پر الزامات لگائے تھے اور انہیں ثابت بھی کیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہاں جائے گی؟ یہ اس کی والدہ کی آواز تھی، وہیں جہاں اس نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ اس پر سائمہ پھپھو نے کہا تھا، اور صرف کہا نہیں تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اسی کے قدموں میں گری تھی۔ اپنا سر اٹھا کر دیکھا تھا تو سامنے وہی دشمن جاں کھڑا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں ہمارے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ اس کے والد صاحب نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں کون ہوں؟ عاصم شفیق نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ میں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کا شوہر، آپ کا داماد ہوں۔
یہ سن کر اس کے والد صاحب آگے بڑھے اور اس کے گریبان کو پکڑ لیا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ لے جاؤ اپنے ساتھ اس گناہ کی گٹھڑی کو، ہمارے گھر پر کالک ملنے کے لیے کیوں چھوڑ گئے؟ انہوں نے اسے دھکا دیا تو وہ دونوں گرتے گرتے بچے تھے۔ عاصم نے فوراً سے اسے تھام لیا۔ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سب مانیں گے تو نہیں، اس لیے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پہلی بار انابیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بے تحاشا درد تھا، اور اب تو جیسے اسے اپنے ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا تو وہ پھٹ پڑی تھی۔ مرنے کیوں نہیں دیا مجھے؟ اچھا ہے میں مر جاتی، اپنے باپ کے ہاتھوں سے مرتی نا، اس کا حق تھا کہ وہ مجھے مار دیتا۔ تم کیوں میری زندگی میں واپس آئے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، تم میرے دشمن ہو، تھے اور رہو گے۔ نکاح ہو جانے سے میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں پیدا ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ عاصم شفیق نے سکون بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھائی تھی۔ گاڑی شفیق ہاؤس کے پاس رکی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ پھر سے چلائی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی گاڑی سے اترا اور اس کی کلائی کو پکڑ کر اسے گھسیٹا تھا۔ چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ عاصم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کا دوپٹہ تھاما تھا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے، تم یہیں رہو گی۔ غلطی کی ہے تو کفارہ بھی میں ہی ادا کروں گا۔ انابیہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سیڑھیاں اترتی سنینا کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی، اور پھر سنینا کی والدہ نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو کھڑے دیکھ کر حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ کون ہے عاصم؟ یہ کسے لائے ہو؟ وہ آگے بڑھی اور چپتی ہوئی نگاہوں سے انابیہ کو دیکھنے لگی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنینا ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی، پھر مسکرا کر عاصم شفیق کو دیکھا تھا۔ بھیا، کیا یہ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے؟ تو اس سے کہہ دے میں نے اسے معاف کر دیا ہے، بلکہ میں نے تو انعام بھی جیت لیا ہے۔ دیکھا، سچ کی ہی جیت ہوتی ہے نا؟ عاصم نے کڑی نگاہوں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل سنینا، بالکل، سچ کی جیت ہوتی ہے، اور سچ کی ہی ہوئی ہے، لیکن اس سچ کی جیت نے انابیہ کو کتنا تڑپایا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ سنینا نے الجھ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے والدہ کو دیکھ کر لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ عاصم، تم بتاتے کیوں نہیں یہ لڑکی کون ہے یہ؟ اس نے انابیہ کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اسے اپنے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ سنینا صدمے سے گنگ ہو گئی اور اس کی والدہ نے عاصم کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ ان کی آواز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ اسے لے کر آگے بڑھا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ سنینا سے پوچھیں نا آپ، اسی کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور تب اس کے جھوٹ کا سارا پلندہ کھل گیا جب میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی۔ تمہاری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے ان حالات میں اکیلا چھوڑ دوں۔ آخر کو میں نے اس سے نکاح کیا ہے، بیوی ہے وہ میری۔ آخری بات پر وہ قدرے چلایا تو سنینا سہم کر اپنی والدہ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اسی کے جھوٹ نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ خودکشی کرنے لگی تھی نا، یہ سب ڈرامہ تھا اس کا۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ سنینا روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی والدہ نے بھی پہلی بار انابیہ کو دیکھا تھا اور پھر عاصم سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ انابیہ سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ کھڑا ہوا لیکن وہ بیٹھی رہی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آزاد کر دیں، میں کہیں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ عاصم چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مانتا ہوں کہ یہ نکاح عجیب سے حالات میں ہوا ہے، لیکن اب میں اسے پورے طور پر نبھانا چاہتا ہوں۔ عاصم کی بات سن کر انابیہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ لیکن میں یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی۔ عاصم پہلی بار مسکرایا تھا۔ آزمائش شرط ہے، آپ مجھے آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا ہوگا تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، لیکن ایسے نہیں۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ عرصہ تو میرے ساتھ گزاریں، پھر میں مانوں گا کہ میرے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ انابیہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی اور وہ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھامے سے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ عاصم نے مسکرا کر اس کے دل میں لگے ہر درد کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انابیہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں یہاں رہوں گی ہی نہیں۔ چاہے 1 مہینے بعد، 2 سال بعد، 3 سال میں آپ کی زندگی سے واپس لوٹ جاؤں گی، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کو اپنی شوہر نہیں مانتی جو میری عزت کو تار تار کرے۔ اپنی بات پر وہ زاروں قطار رو پڑی تھی۔ عاصم خاموش رہا تھا۔ وہ اس کا مجرم تھا اور اس نے واقعی میں اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ وہ کیسے اسے اپنا شوہر مان لیتی؟ یہ آسان نہ تھا۔ عاصم نے سر جھکا دیا۔ اس کمرے کو اپنا کمرہ سمجھنے کی کوشش کرو اور اب سو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ انابیہ وہیں صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر تمہیں وہاں نیند نہیں آتی تو یہاں بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا اور اپنے سر تک چادر اوڑھ لی تھی۔ عاصم سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی لندن کی فلائٹ بھی کینسل کروا دی تھی، وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ اگلی صبح اس کی آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ سے کھلی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جھجک کر وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے تو ابھی تک اس کمرے کا واش روم تک استعمال نہ کیا تھا۔ تبھی عاصم کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے موجود تھی۔ گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ اٹھ گئی ہیں؟ یہ سن کر وہ ذرا بھی نہ مسکرائی بلکہ نگاہیں پھیر لی تھی۔ فریش ہو جاؤ اور پھر یہ ناشتہ کرو، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ انابیہ کو بہت زوروں کی بھوک لگی تھی۔ اس سے بھوکا رہنا برداشت نہ ہوا۔ ویسے بھی اس نے 2 دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آنسوؤں بھری آنکھیں لیے اس نے ناشتہ مکمل کیا تھا۔ عاصم اندر آ کر حیران رہ گیا تھا۔ سینے پر بازو لپیٹ کر اس نے مسکرا کر انابیہ کو دیکھا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ انابیہ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بضد تھی۔ عاصم نے اسے مزید کچھ بھی نہ کہا اور واپس پلٹ گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک اسی لباس میں ملگجے سے حلیے میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا فریش ہو جانا۔ اس نے اس کے لیے شاپنگ کی تھی تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ان میں سے کوئی بھی کپڑے پہن لیجئے، یہ سب کے سب آپ کے ہیں۔ اور ہاں، اب وارڈروب بھی سیٹ کر دیجیے گا۔ عاصم نے دھیمے لہجے میں اسے ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ رو پڑے لیکن اب جو زندگی نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا اسے بالآخر قبول کرنا ہی تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور واش روم کی طرف چل پڑی۔ باہر نکلی تو وہ کافی فریش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کھلے بال چھوڑ رکھے تھے اور گلابی رنگ کا شلوار قمیص پہن کر کمرے کا حلیہ سدھارنے لگی۔ اس نے آدھے گھنٹے میں اپنا وارڈروب بھی سیٹ کر دیا تھا لیکن اب اس کے پاس فراغت ہی فراغت تھی اور گھر والوں کی یاد اس پر شدت سے حملہ آور ہوئی تھی۔ دوپہر کا کھانا آپ کو بنانا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرائی۔ گھبرائیے مت، میں ہوں نا، کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ویسے بھی اب آپ میری بیوی کے عہدے پر فائز ہیں تو میرا اور گھر کا دھیان تو رکھنا پڑے گا نا۔ انابیہ کا دل چاہا کہ وہ سامنے کھڑے عاصم کا منہ توڑ دے جس نے اسے زبردستی کی بیوی بنایا تھا اور اب اسے زبردستی کے کام بھی کروا رہا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ کچن میں قدم رکھا تو سنینا وہاں بیٹھ کر پانی پی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ انابیہ نے کھانا بنانا شروع ہی کیا تھا کہ تیل کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر پڑے تھے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر چلانے لگی۔ عاصم جو لنچ بریک میں گھر آیا تھا اس کی چیخ و پکار سن کر جیسے ہی کچن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جل گئی ہے۔ اس نے فوراً سے انابیہ کا ہاتھ تھاما اور فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر جلنے والی کریم اس کے ہاتھوں پر لیپ کر دی تھی۔ کہا بھی تھا دھیان سے کام کیجیے گا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، سکون آرام سے کام کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ لیکن اب آپ کی 2-3 دن تک چھٹی ہے۔ ویسے میں نے کبھی میڈ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، لیکن اب وہی کھانا پڑے گا۔ اماں بھی تو ناراض ہیں مجھ سے۔ وہ دوستانہ انداز میں اس سے گفتگو کرنے لگا لیکن انابیہ کو اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ رات تک اس کا ہاتھ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں سونے کے لیے آیا تو انابیہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ غیر ارادی طور پر آگے بڑھا اور اس کا ماتھا چھوا۔ انابیہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ غصے میں بولی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سوری، مجھے یاد نہ رہا لیکن آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ اس کا سوال وہیں تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، اس نے کہا تو عاصم کو پہلی بار اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ دوائی لے آئیں، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اس نے فوراً سے اسے پیشکش کی تو انابیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اب یہ خوشبو نہ لگایا کریں، مجھے خوشبو سے الرجی ہے۔ یہ سن کر عاصم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر ہلایا تھا اور اگلے 2-3 دن انابیہ نے دیکھا تھا کہ وہ خوشبو سے پرہیز کر رہا تھا۔
دن گزرتے گئے تھے، سنینا نے تو دونوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کی والدہ آہستہ آہستہ اسے بہو کے روپ میں قبول کرنے لگی تھی، لیکن وہ دونوں میاں بیوی ایک چھت تلے رہتے ہوئے اجنبی تھے اور ابھی تک خود کو ایک دوسرے کو میاں بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکے تھے۔ یہ ایسی ہی ایک سرد شام تھی۔ سارے کام مکمل کرنے کے بعد وہ بستر میں آ کر لیٹی۔ موسم ابر آلود تھا، بادل صبح سے بارش برسا رہے تھے۔ اسے عجیب کپ کپی سی محسوس ہونے لگی۔ اس موسم میں اسے اتنا ہی ڈر لگتا تھا اور رات میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے تو اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ عاصم بھی گھر پر نہیں تھا۔ آج اسے نہ جانے کیوں اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ بڑبڑائی۔ حالانکہ اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے خود سے یہ سوال کیا تھا۔ شاید یہ اس کا خوف تھا جو اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران بجلی بھی چلی گئی تھی۔ وہ ڈر کر باہر آئی، جہاں چاندنی رات کو روشنی نے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ سنینا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز دی، امی جان، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آئی، تبھی زور سے بادل ایک بار پھر سے گرجے تھے۔ وہ چیخ مار کر روتے ہوئے آگے بڑھی اور کسی کے چوڑے شانے سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عاصم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایسے موسم سے، لیکن آپ کیوں آئیں گے؟ آپ کو تو میری کبھی پرواہ نہیں رہی، نہ کبھی آپ پرواہ کریں گے۔ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے الگ ہوتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا تھا اور الٹا اسی کو الزام دیا تھا۔ سوری، مجھے آج دیر ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا تم انتظار کر رہی ہوگی۔ عاصم نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھامنا چاہا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ کو کیوں میری فکر ہونے لگی؟ آپ کبھی بھی میری فکر نہیں کر سکتے۔ آپ کو بس بدلے کے طور پر شادی آتی ہے، اسے نبھانا نہیں آتا۔ اب شادی کی ہے تو کچھ احساس بھی تو کریں نا یار آپ۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ عاصم پہلی بار مسکرایا تھا۔ اسے 1 مہینے میں اس نے پہلی بار اس سے حساب لیا تھا کہ وہ کہاں تھا، اسے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس اندھیرے میں اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اچھا نا بابا، اب رو کیوں رہی ہو؟ میں آ گیا ہوں نا۔ عاصم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کمرے میں بٹھایا تھا اور پھر ایمرجنسی لائٹ جلائی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ اب ڈر تو نہیں لگ رہا؟ انابیہ چپ ہو گئی تھی۔ جانے انجانے میں وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی اور اب شرمندہ تھی۔ تم چاہو تو آج میرے پاس سو سکتی ہو، عاصم نے اسے آفر کی۔ وہ یہ آفر ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے واقعی میں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی، اس سے پہلے کہ وہ وہاں بیٹھتی اسے عجیب چکر سے محسوس ہوئے۔ عاصم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ انابیہ آنکھیں کھولو۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سے ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بلایا تھا اور اس پورے عرصے میں اس نے انابیہ کو ہوش میں لانے کے کئی طریقے ڈھونڈے تھے، لیکن وہ ایسے لیٹی تھی جیسے گہری نیند میں ہو۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا، کیا ہو گیا ہے؟ نہ جواب دے رہی ہے، نہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ کہیں یہ خوف تو نہیں ہے؟ عاصم بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ بہت زیادہ کمزور ہیں، انہیں سٹریس ہے، ان کی اس کمزوری کو دور کریں۔ عاصم نے سر جھکا کر ڈاکٹر کی بات سنی تھی۔ ڈاکٹر، اور کوئی تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ جی مسئلہ نہیں ہے، خوشخبری ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر عاصم جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ کیا؟ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی تھی۔ عاصم فوراً سے انابیہ کے پاس آیا تھا جو جاگ چکی تھی، اور اس نے اس وقت ڈاکٹر کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ تم نے سنا میں باپ بننے والا ہوں؟ وہ بری طرح مسکرایا تھا۔ انابیہ ششتر رہ گئی تھی۔ میں بچہ نہیں چاہتی۔ یہ سنتے ہی عاصم کو لگا کہ جیسے کسی نے ایک زوردار تھپڑ سے رسید کر دیا ہو۔ کیوں؟ اس نے بس اتنا ہی سوال کیا تھا۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ عاصم اس کے برابر میں بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جانتا ہوں کہ نفرت کرتی ہو، جانتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن اب جب نبھانا چاہتا ہوں تو تم اس وقت میں میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہی ہو جبکہ ہماری نشانی تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے؟ عاصم کی بات پر انابیہ کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں اس بچے کو کیا جواب دوں گی؟ میں کیسے بڑا کروں گی؟ دنیا کا سامنا کیسے کروں گی؟ مجھے معاف کر دیں آپ۔ انابیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تو عاصم نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کھولے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ میرا جائز بچہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، میں کیسے اسے خود سے دور کر دوں؟
اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں، یہ بچہ بالکل جائز ہے۔ تم کیوں یہ سوچ رہی ہو؟ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور تمہارے پیٹ میں پلنے والے سے تم سے بھی کہیں زیادہ۔ تم مجھ سے بچھڑنے کی بات نہ کرنا، ورنہ میں بری طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ میں بکھر ہی تو گیا ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں سر رکھے بری طرح رو رہا تھا۔ انابیہ نے پہلی بار عاصم کو یوں بکھرتے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ آپ روئیں مت۔ اس نے پہلی بار عاصم کے آنسو پہنچے تھے۔ روؤں نہ تو کیا کروں؟ تم نہ صرف دور جانے کی بات کر رہی ہو بلکہ اس بچے کی جان لینے کے در پہ ہو۔ میں کیسے نہ روؤں، میں کیسے نہ ماتم مناؤں؟ بتاؤ تم مجھے۔ عاصم نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور انابیہ نے پہلی بار کسی مرد کو خود کے لیے روتے دیکھا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ ان الفاظ نے گویا عاصم کے پورے وجود میں نئی روح پھونک دی تھی۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ بالکل سچ۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ عاصم نے اسی وقت اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ جانتا ہوں کہ بہت برا ہوں، شوہر بننے کے لائق نہیں ہوں، لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب تو باپ بننے کے لیے بھی خود کو قابل بنانا پڑے گا۔ انابیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اس 1 مہینے میں آپ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک کوشش کی کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے، اور آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی تھی۔ اب جو کچھ ہوگا وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ کیا؟ عاصم نے بے اختیار اس سے پوچھ لیا۔ وہ محبت ہوگی۔ اس نے نظریں جھکا دی تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ عاصم نے یہ 1 مہینے اپنی ساری توجہ اور محبت کے ساتھ گزارا تھا، اور یوں اس 1 مہینے میں ان دونوں کے درمیان نفرت کی ساری دیواریں گر گئی تھیں۔ محبت نے جنم لیا تھا اور وہ اپنے خوبصورت سی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ گھر والوں نے انہیں قبول کر لیا تھا، اور پھر 9 مہینے بعد وہ ایک بچے کے والدین بن گئے تھے۔ ان کے گھر ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ سنینا نے بچے کو دیکھتے ہی گود میں اٹھانا چاہا تو عاصم نے اسے روک دیا۔ تم میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ اگر اس دن میں سب سچ نہیں سنتا تو آج یہ دنیا کے سامنے ناجائز کہلاتا۔ دنیا میرے بچے پر سوال اٹھاتی، تھوک رہی ہوتی میری بیوی اور میرے بچے پر۔ تمہاری وجہ سے میں نے انابیہ کی زندگی برباد کرنا چاہی، اور تمہارے ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ میں ایسی خود غرض بہن کا سایہ بھی اپنے بچے پر نہیں پڑنے دوں گا۔ عاصم نے غصے سے کہتے ہوئے سنینا کا ہاتھ پکڑ کر بیبی کاٹ سے دور کیا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھائی میں اپنی غلطی پر بہت پچھتا رہی ہوں، لیکن مجھ میں معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ انابیہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اپنی کم عقلی اور بے وقوفی سے میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ سنینا نے روتے ہوئے کہا تو انابیہ نے بھاری دل سے ہی صحیح، پر سنینا کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب جو ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ عاصم نے محبت سے انابیہ کے ہاتھ تھامے اور نئے سرے سے اپنی شادی کو مضبوط بنانے کے لیے کئی وعدے کیے تھے، اور پھر زندگی بھر ان وعدوں کو نبھانے کی قسم کھائی تھی۔